الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ خوب آیات کی تلاوت کی گئی. آیات کا ظاہری ترجمہ معنی اور مفاہیم بھی پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں. اب نوبت پہنچی ہے تجزیہ، جن آیتوں کی ہم نے تلاوت کی تھی گزشتہ جلسے میں. اب انہی آیتوں کا تجزیہ. عطا فعل ماضی آمد یعنی وہ آیا، ثلاثی مجرد ہے، باب فعل یفعل عطا یأتی، و متعدی یک مفعولی، اور یہ متعدی ہے، ایک مفعول چاہتا ہے، متعدی ایک مفعولی ہے. کاف ضمیر ہے، اس کے بارے میں زیادہ گزر چکا ہے. حدیث، حدیث یعنی خبر، وہ واقعہ جو رونما ہو چکا ہے یا وہ قصہ جو حادث ہو چکا ہے، یا ہر نئی چیز اور تازہ چیز، چاہے اس کا تعلق فعل سے ہو چاہے قول سے ہو. کوئی نئی بات ہو گئی ہو، نیا کام کارنامہ ہو گیا ہو، اس کو کہیں گے حدیث. نئی بات اگر آپ نے کوئی کہہ دی تو اس پر بھی حدیث کا اطلاق ہوگا. نیا کام کوئی ہو گیا اس پر بھی حدیث کا اطلاق. یہ حدیث صفت مشبہہ ہے. اس مادہ حدوث، جو چیز پہلے نہ رہی ہو وہ ہو جائے. سمجھے، حدوث کا مطلب یہ ہوتا ہے واقع شدن چیزی کی نہ بودے، جو چیز پہلے نہیں تھی اور واقع ہو گئی، یہ معنی ہے حدوث. موسیٰ نام پیغمبر اولو العزم از اولاد یعقوب علیہ السلام. چلے، موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے، اولو العزم نبی ہیں، اور ان کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہے. نام مبارکش بیش از ہمیں انبیاء در قرآن آمدے است. نبیوں میں سب سے زیادہ قرآن میں جس نبی کا نام آیا ہے، جس نبی کا تذکرہ آیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسم مبارک تمام انبیاء سے زیادہ قرآن میں آیا ہے. در 136 مورد، 136 مرتبہ آیا ہے. در 136 مورد، 136 جگہوں پر. برخی کلمه موسیٰ را عبری میدانند و میگویند مو در لغت عبری به معنای آب و سا به معنای درخت است، چون او را از میان آب و درخت گرفته بودند موسیٰ نامیده شد. اب اس نام کے زبان کے اعتبار سے یہ کس زبان کا ہے؟ عربی ہے، فارسی ہے، کہا گیا کہ عبری ہے، عبرانی زبان. موسیٰ عبری ہے، اور عبری زبان میں یہ دو کلمے سے لیا گیا ہے، دو کلموں سے مل کر کے بنا. ایک منہ، دوسرے سا. کہتے ہیں عبرانی زبان میں منہ کہتے ہیں پانی کو، اور سا کہتے ہیں درخت کو. ٹھیک، پانی اور درخت، ٹھیک، دونوں کو ملا کر کے موسیٰ بنا دیا گیا. حضرت موسیٰ کو موسیٰ اس لیے کہا جاتا ہے، درخت اور پانی کے درمیان سے ان کو لیا گیا تھا. جب ان کی ماں نے دریا کے حوالے کیا تو پانی درختوں کے بیچ آ کر کے صندوق رکا، تو وہاں سے ان کو اٹھایا گیا، لیا گیا، اور پھر ان کے دربار تک پہنچے. پانی اور درخت کے بیچ سے چونکہ یہ ملے تھے، اسی لیے ان کو موسیٰ پیدا ہوئے. خدا کے یہاں رہا ہو تو پیدا ہوئے تو نام ہی کہاں تھا، تو فوراً جو ہے صندوق میں رکھ کے حکم پروردگار سے جو ہے دریا کے حوالے کر دیا گیا.
چلیں وہ تحقیق کیجیے گا جا کر اس کے بارے میں. ابھی فی الحال یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو سنیے. موسیٰ یا بر وزن مفعل یا بر وزن فعلا. کہ موسیٰ یا بر وزن مفعل ہے یا بر وزن فعلا ہے. ٹھیک. اس کے بعد نادا. نادا یعنی ندا دی. فراخواندن یعنی بلانا، آواز دینا، ندا دینا. منادا اسی سے بنا. نادا فراخواند، آواز دی، پکارا، بلایا. فعل ماضی اسباب مفاعلہ. کیا ہے؟ نادا فعل ماضی ہے اور باب مفاعلہ سے ہے. وہ متعدی ایک مفعولی اور متعدی ہے ایک مفعول کی طرف جو ہوتا ہے. ومصدرش منادا و ندا می آیت. اور اس کا مصدر منادا اور ندا آتا ہے. منادا مفاعلہ والا اور ندا ہو سکتا ہے کہ ثلاثی ہو. ٹھیک. برصورت دو مصدر ذکر کیے گئے ہیں نادا کے، ایک منادا اور ایک ندا. تو الواد. واد یعنی درے، دامن کو. دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے درے یا دامن کو. تو پہاڑ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ہیں، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو کیا کہیں گے مولانا؟ درے. اور اس کو عربی میں کہتے ہیں واد. گزرگاہ ہے آپ سیل، سیلاب کا پانی نکلنے کی جو جگہ ہو. سیلاب کا پانی کہاں سے نکلتا؟ اپنے پہاڑوں کے بیچ سے. ٹھیک. گزرگاہ ہے آب سیل، سیلاب کا پانی نکلنے کا راستہ جو جگہ ہے. ان کلمہ در اصل با یا یعنی وادی. کہہ کہ یہ الواد اصل میں یا کے ساتھ وادی تھا. اما در انجا چن یا بے ساکن برخورد نمود. طبق قاعدے تلفظ و قراءت حسب گردی. لیکن یہاں پر چونکہ یا ساکن تھی، قاعدے کے تحت تلفظ اور قراءت میں حذف کر دی گئی. بدر کتابت نیز بخاطر مراعات و تبعیت نمودن از قراءت آن حذف. چلو قراءت میں اگر حذف ہو جائے تو بات سمجھ میں آتا ہے، لکھ دیے ہوتے. کہنے کی قراءت کی تبعیت میں کتابت سے بھی حذف کر دیا گیا، کیونکہ قراءت میں نہیں آتا تو کتابت میں کیوں لایا جائے؟ کتابت میں بھی پیروی قراءت کی کر لی جائے. مراعات کے لیے کہ بہت ساری جگہوں پہ بہت چیزوں کی مراعات کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے. بدر کتابت نیز اور کتابت میں بھی بخاطر مراعات و طبیعت نمودن از قراءت، قراءت کی طبیعت اور پیروی اور اس کی رعایت کی خاطر ان را حذف نمودیان یا کو حذف کر دیا گیا. راغب ریشے آن را بدی بمعنی جاری و روان شدن ذکر نمودیان. راغب نے الواد کا ریشہ قد بمعنی جاری و روان شدن، جاری ہو جانا، رواں ہو جانا بیان کیا ہے. وہ وادی را سیلگاہ و محل جریان آب معنی کر دیا. اور وادی کو کیا ہے؟ سیلاب کی جگہ یا پانی کے جاری ہونے کی جگہ کا معنی کیا ہے. گاہی کلمہ وادی مجازن بمعنی طریقے و روش و مذہب و اصول میں آیا ہے. کہہ رہے کہ کبھی کبھی کلمہ وادی بطور مجاز طریق، روش، راستہ، مذہب، اسلوب کے معنی میں بھی آتا ہے. وادی دین، دین کا راستہ، دین کی راہ و روش. ٹھیک. ان کلمے اس میں ثلاثی مزید ہے. کہہ رہے کہ یہ کلمہ ثلاثی مزید ہے. ببر
اودیہ یا اودا جمع بستے می شود، اور اس کی جمع دو وزن پہ آتی ہے، اودیہ اور اودا. ٹھیک. المقدس پاک شدے، مقدس یعنی جو پاک ہو، جو متبرک ہو. اسم مفعول اسباب تفعیل، اسم مفعول ہے باب تفعیل سے، مقدس پاک کی گئی. ٹھیک. تمن اسم خاص و علم است. تمن کیا ہے؟ اسم خاص ہے، خاص محل، خاص جگہ کا نام ہے، علم ہے. ٹھیک. برائے بیابان در سرزمین شام در دامن سینا. اسم خاص کس جگہ کا نام ہے، کس کا علم ہے؟ کہا سرزمین شام میں جو بیابان ہے اور سینا کے پہاڑ کی وادیوں میں جو جگہ ہے اس کا، وہ ہے سینا. وہ ہے سینا کے دامن میں، شام کی سرزمین کے بیابان میں جو جگہ ہے کیا ہے، اسے کہا جاتا ہے طوا. برقی گفتے اند کی طوا مانند ثنا بمعنی مرتين یعنی دو بار و دو مرتبہ است. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ طوا ثنا کی طرح سے ہے، سنی تمن سنن بمعنی ہے مرتين، دو بار کے معنی میں ہے، دو مرتبہ کے معنی میں ہے. تمن یعنی دو بار، دو مرتبہ. ان برائے مبالغے در مقدس بودن آن وادیس. اچھا، دو بار کے معنی میں جب لیں گے آپ تو گویا اس کے تقدس میں مبالغہ آپ کر رہے ہیں، گویا دو بار پاک کی گئی، دو بار اس کو تقدس دیا گیا. ان برائے مبالغے، اور یہ مبالغے کے لیے در مقدس بودن آن وادیس، اس وادی کے مقدس ہونے کے سلسلے میں گویا مبالغہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب دو مرتبہ کا معنی لیں گے برابری. لہذا وادی مقدس طوا یعنی وادی پاک پاک، وادی مقدس طوا جب کہیں گے مقدس اور طوا کو دو مرتبہ کا معنی میں لیں گے تو کیا ہوگا؟ وادی مقدس طوا یعنی پاک پاک وادی، ایسی وادی جو پاک ہی پاک ہو. کلمہ طوا بضم و کسرتا خواندے می شود. کلمہ طوا کے تا کو ضمے اور کسرے دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. آپ طوا بھی کہہ سکتے ہیں، طوا بھی کہہ سکتے ہیں. کلمہ طوا بضم و کسرتا، تا کے کسرے اور ضمے کے ساتھ خواندے می شود پڑھا جاتا. پر مت دینا کسرے کے ساتھ، نہیں کہیں مولانا غلط پڑھ رہے. چلیں، اذهب برو فعل امر ہے، ثلاثی مجرد اور لازم ہے ذهب جیسا. چلیں، فرعون لقب پادشاہان قدیم مصر است. فرعون کسی فرد خاص کا نام نہیں ہے. مصر کے قدیم مصر میں جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا. ہاں، ان کا لقب ہوتا تھا، نام نہیں ہوتا تھا، اس کو لقب دیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا یہ ہمارا فرعون ہے. فرعون کیا ہے؟ لقب بادشاہان قدیم مصر، مصر کے قدیمی بادشاہوں کا لقب ہے. وبخاطر علمیت و عجم غیر منصرف، اور علم ہونے اور عجمہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہونے کے جو دو اسباب ہونے چاہیے وہ اس میں ہے. ایک تو یہ کہ یہ علم ہے، دوسری یہ کہ یہ عجمہ ہے، عجمی ہے، یہ عربی نہیں ہے. تو ان دو سبب پائے جانے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ غیر منصرف. تو اب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصر کے
قدیم بادشاہوں کا لقب اگر فرعون تھا تو یہ جو قرآن میں حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ فرعون ہے، یعنی کہ پھر سب مراد نہیں ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، جب فرعون کہا جائے تو وہی مراد ہوگا، باقی دوسرے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک؟ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ کلمہ آیا ہے اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر میں بادشاہ تھا وہ مراد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شاید اس کا بھی نام کچھ اور کیا ہوگا۔ لیکن در قرآن کریم ہر جا کے یعنی قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ذکر فرعون آمد ہے، فرعون کا ذکر آیا ہے، کلمہ فرعون آیا ہے، منظور فرعون عصر حضرت موسیٰ، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے، اس سے پہلے کے فرعون ان کے بدعوت ان حضرت ایمان نیاور، وہ فرعون کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دعوت دینے کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوششیں کی، دعوت ایمان دی، لیکن اس نے قبول نہیں کیا اور ایمان نہیں لایا۔ وہ دریا ہلاک شد اور دریائے نیل میں ہلاک ہو گیا۔ یا ان کے حضرت موسیٰ در زمانے او متولی شو، یا فرعون سے مراد وہ بادشاہ ہے کہ جس کی بادشاہت کے زمانے میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، دونوں ایک ہی ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اسے فرعون کہیں یا جس کی بادشاہت میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، ٹھیک؟ گویند فرعونی کی حضرت در زمانے متولد شد، رامسیس یا رامسی سے دوم نامدار، کہہ رہے ہیں کہ جس فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اسے رامسیس یا رامسی سے دوم کہا جاتا ہے، اس کا نام رامسیس یا رامسی سے دوم۔ و فرعونی کی موسیٰ و ہارون برائے ہدایت او بر انگیخت شدند، اور وہ فرعون کہ حضرت موسیٰ و ہارون جس کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، پسر او من فتحاہ بود کی عاقبت بالشکریان دریا غرق کر دی۔ یہ وہ نہیں، یعنی گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے وہ اور تھا، اور جس کے پاس ایمان کی دعوت لے کر کے گئے ہیں وہ اور تھا۔ جس کے زمانے میں پیدا ہوئے اس کا نام یہ رامسیس یا رامسی سے دوم اختلاف ہے، اور جس کی ہدایت کے لیے یہ دو نبی بھیجے گئے وہ اسی کی اولاد، اسی کا بیٹا، اس کا نام ہے من فتحاہ، جو اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ طغا از حد گزشت، حد سے آگے بڑھ گیا، حد پار کر دی، سرکشی اور بغاوت کے معنی یہی ہے، حد سے گزر جانا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ فعل ماضی الثلاثی مجرد و لازم است۔ طغا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، ثلاثی مجرد ہے، لازم ہے۔ ان فعل محتمل است کے ناقص یائی و ناقص واوی باشد۔ اس فعل کے بارے میں مختلف احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ ناقص یائی ہو، اس کا لام الفعل یا ہو، ناقص واوی باشد۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ناقص واوی، لام الفعل واو تھا یا استبدل۔ در ہر دو صورت یک معنی، فرق نہیں پڑتا، آپ اس کو چاہے ناقص یائی مانے چاہے ناقص واوی مانے، معنی دونوں کا تجاوز نمودن از حد سے بڑھ جانا۔ در صورت اول مصدر آن طغا و طغیان می آیت، طغیان کہہ رہے ہیں کہ پہلی صورت میں اگر آپ اس کو
کیا ہے ناقص یائی مانتے ہیں، تو اس کا مصدر یہ ہوگا طغا، طغیان اور طغیان. فعل یفعل اور فعل یفعل. بدر صورت دوم اگر ناقص واوی مانتے ہیں تو اس کا مصدر تغو و تغو و تغوان می آید. و اسباب فعل یفعل یا به گفته برخی اسباب فعل یفعل نیز می آید. دو باب سے آتا ہے. ٹھیک. اب تزکا رہنے دیں یہاں تک، اتنا کافی ہے.